بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں جدی حکیم امجد وحید بٹی اور آپ طب اعظم ٹی وی دیکھ رہے ہیں، جہاں ہم بازاری دعوے نہیں کرتے بلکہ آپ کو معتبر، عملی، صاف ستھری، کتابی اور مختصر طبی معلومات فراہم کرتے ہیں۔ ناظرین، آپ نے اپنے چینل کو اگر ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کے بٹن پر کلک کر لیں۔ آج ہم بڑی ہی مشہور چیز کمر کس پر بات کرنے والے ہیں۔ کمر کس دراصل ایک درخت ڈاک کا گوند ہے جسے چنیا گوند بھی کہتے ہیں۔ کمر کس کا مزاج گرم خشک اور اس کا ستارہ مریخ ہے۔ کمر کس امساک پیدا کرتا ہے اور مادہ منویہ کو گاڑی کرتا ہے۔ قابض تاثیر ہے اس کی۔ کمر کس ممسک اور مغلظ ہے، اسی لیے قوت خاص کی کمزوری کو دور کرنے والے مرکبات میں بہت استعمال ہوتا ہے۔ مغلظ اور خشک تاثیر کی وجہ سے جریان، احتلام، صورت انزال، ذکاوت حس اور لیکوریا جیسی شکایات میں بہت مفید ہے۔ ناظرین، کمر کس تنہا مصری کوزہ کے ساتھ ملا کر اس کا سفوف تیار کیا جاتا ہے اور پھر یہ دودھ کے ساتھ استعمال کرنے سے اس سے فوائد حاصل کی جاتی ہے۔ عورتوں اور مردوں کے کمر درد اور کمر کی کمزوری کو دور کرنے کے لیے بھی بہت زبردست ہے اور اسی وجہ سے اس کا نام کمر کس مشہور ہے۔ کمر کس مقوی، قابض اور خشک ہونے کی وجہ سے سانگرینی، خروج مقد اور اعضاء کے ڈھیلے پن کو دور کرنے کے لیے بہت فائدہ مند ہے اور اس لیے ان امراض میں بہت استعمال بھی کیا جاتا ہے۔ موسم سرما میں جو ہم مختلف مرکبات بنا کر کھاتے ہیں، ان میں جیسے السی، دال وغیرہ کے لڈو، جنہیں ہم عام طور پر پنیا کہتے ہیں، ان کا یہ ضروری جزو ہوتا ہے۔ خاص طور پر وہ خواتین جو بچے کی پیدائش کے بعد کمزور ہوتی ہیں، ان کے لیے جو خاص ایک مرکب جسے ہم پنجیری کہتے ہیں تیار کیا جاتا ہے، اس کا اہم جزو ہے، وہ کھانے سے خواتین کی کمزوری ریکور ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ بار بار اور زیادہ پیشاب آنے میں بہت مفید ہے، اعصابی کمزوری کو دور کرتی ہیں اور بھوک کو بڑھاتا ہے۔ کمر کس میں قدرتی طور پر ٹیننز، گیلک ایسڈ، کیٹچن، فلیوونائڈز، کیلشیم اور میگنیشیم جیسے اہم اجزاء پائے جاتے ہیں۔ ناظرین، کمر کس سے جو مرکبات تیار ہوتے ہیں ان میں معجون کمر کس، معجون مغلظہ، سفوف کمر کس، حب کمر کس اور معجون مقوی رحم ہے۔ کمر کس کی مقدار خوراک اگر یہ تنہا استعمال کریں تو 1 سے 3 گرام تک ہے۔ ناظرین، امید ہے آپ کو ہماری یہ چھوٹی سی کوشش پسند آئے گی۔ آپ کو اگر کسی مرض کا سامنا ہو تو مستند طبیب سے رجوع کریں، اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھیں، فطرت اپنائیے، صحت پائیے اور صحت کی حفاظت امانت سمجھ کر کیجیے، کیونکہ یہی صحت دوستی ہے۔ طب طبیب زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ اللہ حافظ۔